حامد زمان صاحب چیئرمین ایپٹما نارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی اس پر بات کرنی ہے۔ حامد صاحب یہ بتائیے گا، یہ سپر ٹیکس حکومت نے جو لگایا ہے، ابھی اشفاق تولا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا کوئی براہ راست عوام پر اثر پاس آن نہیں ہوگا، اور یہ ان کا خیال ہے کہ ڈیویڈنڈز جو ہیں یہ اس کے اوپر ہے، اور یہ تمام چیزیں جو اسٹاک کی بھی ہم نے بات کی، کیا اثر ہوگا سپر ٹیکس لگنے سے انڈسٹری کے اوپر، اور کیا یہ واقعی پاس آن نہیں ہوگا؟ جی بسم دیکھیے عادل صاحب، کوئی بھی آپ جب لیجسلیشن یا ٹیکسز لگاتے ہیں تو ان کا ایک اینڈ آبجیکٹو ہوتا ہے، تو مجھے اس کا اینڈ آبجیکٹو سمجھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے ایک بوکلاٹ میں یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں آلریڈی 22 کروڑ عوام میں 9 لاکھ شاید ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، اور وہی سارا 70% کم از کم آپ کی ایک بلیک اکانومی ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آتے۔ جب آپ اس طرح کی اوور ٹیکسیشن کرتے ہیں، ایک تو بات آپ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ٹیکس کا ریٹ بڑھانے سے یا ایکسٹرا ٹیکس لگانے سے ریونیوز نہیں بڑھتے، ریونیوز بڑھتے ہیں جب آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں۔ اب انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، 10% وہ لگایا، 1.25% انہوں نے لگا دیا ہے ٹرن اوور ٹیکس، تو جو ٹرانسپیرنٹ کمپنیز ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو ڈاکیومنٹڈ ہے اور وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو ان کی ٹیکس کی جو شرح ہے وہ تقریباً 50-55% کے قریب چلی جائے گی، ویئرز جو بلیک اکانومی والے ہیں وہ ان سے 55% سستے ہوں گے، تو دے ہیو نو انسینٹیو ٹو کم انٹو دا ٹیکس۔ ایک طرف انہوں نے یہ ایکسٹرا ٹیکس لگا دیے، دوسری طرف انہوں نے ٹریڈرز کو کہا کہ آپ فکس ٹیکس میں آ جائیں، 3,000 7,000 10,000 روپے مہینہ آپ دے دیں، ہم آپ کی ڈاکیومنٹیشن نہیں کرتے۔ تو اتنے سالوں سے ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو چل رہی ہے، تو وہ رک گئی ہے۔ اب یہ ٹیکس کیسے بڑھائیں گے؟ جو لوگ آلریڈی پسے ہوئے ہیں، جن کے اوپر ایکسٹرا ٹیکسز ہیں، ان کے اوپر ٹیکس بڑھا کے، اور جو ڈاکیومنٹیشن کا کام ہے وہ انہوں نے روک دیا، کیونکہ شاید وہ ان کا پولیٹیکل سپورٹ بیس ہے، مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے۔ اگر آپ نے ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے تو آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا، لیکن ابھی وہ ہمارے کوئی بھی حکومت ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پائی نا، اس طریقے سے جس طریقے سے ٹیکس نیٹ براڈن کرنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا، اور پھر چاہے انڈسٹری ہو چاہے سیلریڈ کلاس ہو، یہ برڈن لے دے کے انہی کے اوپر آتا ہے۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ بریک سے پہلے کر لیں، پھر میں فروخ سلیم صاحب کے پاس جاؤں۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی بات ہو رہی تھی 11 اپریل کے نمبرز کے حوالے سے، تو 11 اپریل کے نمبرز تو آپ دیکھیں کہ جب عدم اعتماد جمع ہوئی ہے 8 مارچ کو، اس وقت نمبرز کیا تھے؟ اس وقت آپ کے جو ہے وہ ریزروز پاکستان کے اندر جو فارکس ریزروز تھے وہ تقریباً $16.5 ارب کے اوپر موجود تھے، جس میں سے اسٹیٹ بینک کے بھی تقریباً جو ہے وہ $11.5 ارب کے اوپر ریزروز موجود تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ 11 اپریل کو جب حکومت سنبھالی، یہ انہی کا تو کیا دھرا ہے جنہوں نے کنٹینیوٹی اچھی خاصی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی، اچھا خاصا جو ہے وہ معیشت کو لے کے چل رہے تھے، انہوں نے آ کے ڈسٹرب کیا۔ جب ڈسٹرب ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آف ٹریک ہو گئی ہماری معیشت، مہنگائی کا بھی طوفان آ گیا، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے اس کا پوری اکانومی کے اوپر، پوری معیشت کے اوپر۔ اب جو انہوں نے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لٹا لیا ہے، وہ حساب ہو گیا ہے، جو ان کا دل کرتا ہے انگوٹھا رکھ کے گردن کے اوپر وہ منوائی جا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ نیگوسیٹ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ نیگوسیٹ کرنے کا نہ مینڈیٹ ہے نہ پاور ہے ان کے پاس۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں نا جی، اگر آپ جس طرح آئی ایم ایف کے کانٹریکٹس کی وائلیشن کر رہے تھے تو اس سے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو صرف بتا دوں، آج 32 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، 32 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں 20,000 25,000 آمدن والا بندے کا گزارا ہو سکتا ہے؟ جو اس ملک کے اندر جو آپ کا جو 40% آبادی خطہ غربت کی لکیر میں نیچے رہتی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایپٹما والے اپنے یونٹ آج اگر ان کے بند ہو جائیں، خدا نہ خواستہ 40% آپ کی لیبر ٹیکسٹائل کے ساتھ منسلک ہے، $21 ارب کی ان کی ایکسپورٹ اس سال ہونی ہے۔ جی فاروق صاحب جائیں گے، مجھے آپ بتائیں۔ فاروق سلیم صاحب اب یہ بتائیے گا، جو بات ابھی حامد صاحب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو نیچے تاجر ہیں ان کو تو یہ ایڈجسٹ کر دیں گے، اوپر اگر یہ ڈالیں گے برڈن ڈیفینیٹلی آئے گا، اب کس پہ ٹیکس لگائیں، کس پہ ٹیکس نیٹ براڈن کریں؟ یہ تو بحث ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن اس طرح فرق نہیں پڑتا۔ آئیڈینٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے کہ اتنے لاکھ لوگ ہیں جن کو نیا ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، انہیں نہیں لگ پاتا۔
یہ بحث کیسے سمٹے گی؟ حکومت کہتے ہیں ہم امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، امیر کہتے ہیں اگر ہم انڈسٹری نہیں چلا سکتے تو پھر غریب کا بھلا کیسے ہوگا، غریب کہتے ہیں ہم پہ لگاتے رہیں گے تو ہم کیسے ٹیکس دیں گے، ٹیکس دے گا کون، لے گا کون، چلے گا کیسے یہ نظام؟ یہ تین باتیں ہیں، تین سوال جو اٹھتے ہیں اس سپر ٹیکس کے حوالے سے۔ پہلا تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ کام کیوں کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ تولا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ 400 اور پلس کچھ ارب کا جو اضافی ٹیکس ریونیو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں شاید ان کو یہ کام مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پہنے کے اوپر یا آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر آنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا بڑا سوال ہے کہ اثر کیا ہوگا۔ میں تولا صاحب کی بات سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ایک تو ون ٹائم ٹیکس ہے اور یہ مستقبل کی آمدن کے اوپر نہیں لگایا جا رہا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ ابھی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں وہ اپنی آمدن چھپا رہے ہیں۔ یعنی یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، عارضی ہے، ایک دفعہ لگے گا، جب معیشت سمجھ جائے گی تو دوبارہ یہ نہیں لگے گا۔ یہ ماضی کی آمدن کے اوپر لگ رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر اس کا جو مہنگائی کے اوپر اثر ہے وہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی بزنس مین جو ہے وہ اس کو چھپا سکے۔ تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اچھا کیا یا برا کیا۔ میں فاروق صاحب ایک منٹ، سوری، I have to interrupt you. اگر یہ پرانی آمدن پہ لگ رہا ہے اور کوئی چھپا نہیں سکے گا تو یہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ انڈسٹریز اس کا بدلہ اوپر نیچے پاس آن کر کے نہیں لیں گے عوام پہ؟ دیکھیے پاس آن تو اگلے سال کی بات ہو رہی ہے نا۔ اگر ہم اگلے سال کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگائیں تو پھر وہ جو ٹیکس ہے وہ کنزیومر کے اوپر پاس آن کر دیں گے۔ ابھی اگر ماضی کی آمدن کے اوپر لگایا جا رہا ہے تو ماضی کے اوپر تو وہ کنزیومر کے اوپر پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، پھر جو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوا یا برا ہوا۔ اب ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا کچھ ایسا رویہ بن گیا ہے کہ ایک چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں اور پھر اسی چیز کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اب وہ اپنے 3-3.5 سال کے عرصے میں ٹیکس جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کو نہیں بڑھا سکے، لیکن وہ اس کی حمایت میں ضرور تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ جو ہے وہ اس چیز کی حمایت میں ہیں کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے، اور یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ ان کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے، تو دوبارہ سے امیر کے اوپر بھی اگر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو پھر کس کے اوپر لگایا جائے گا؟ اور جب امیر کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ کچھ ہلکا ہو جائے گا، چاہے صرف ایک سال کے لیے ہی ہوگا۔ ٹھیک، میں ایک منٹ آتا ہوں، میں پھر آپ سے میں نے لاسٹ سیگمنٹ میں ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ حامد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ، میں نے پھر بریک لینی، میں شکریہ ادا کروں گا۔ دیکھیں جی، میں بالکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں فاروق صاحب کے ساتھ کہ امیروں پہ ٹیکس لگنا۔ فاروق سلیم صاحب سے کہ فاروق حبیب صاحب سے؟ فاروق سلیم صاحب جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹیکس لگنا چاہیے میرا، لیکن ایک ایکویٹیبل طریقے سے لگنا چاہیے نا۔ 30% لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو 70% نہیں دے رہے، ان پہ تو ٹیکس نہیں لگ رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بجائے سارا ٹیکس کے برڈن کو سارے پہ بڑھانے، امیر یا غریب، آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے؟ 550 ارب اگر گورنمنٹ کا خرچہ ہے ایک سال گورنمنٹ چلانے کا، اور جس عیاشی سے گورنمنٹ رہتی ہے، تو آپ 100-150 ارب وہاں سے کیوں نہیں نکال لیتے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے جب اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے، تھوڑا برڈن ہم پہ ڈال دے، لیکن اتنا برڈن ہم پہ ڈالے گی اور پھر اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی تو عجیب ہے۔ اور ظاہر ہے ایڈوائزرز کی لسٹ بڑھ رہی ہے سر، اور اپنی بریک کے بعد ایک کمنٹ لے لیں، اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ حکومت اپنی عیاشیوں کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں اپنی عیاشیوں کے لیے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے پکڑ کے، جو پاکستان کا مینوفیکچرر ہے، جو سب سے بڑا روزگار پرووائڈر ہے۔ بریک کے بعد اس پر مزید بات ہوگی۔